الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لعنۃ اللہ علی القاذبین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و ثنا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و اسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا، احباب کا سننا، فریقین کا سن کر سمجھ کر مالک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا عنوان جھوٹ کی تباہ کاریاں اور ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اور وہ ملعون شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے حوالے سے گفتگو، اور انشاءاللہ یہ چھوٹی سی گفتگو جو کہ 3 پیرائے میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ختم نبوت، جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، مصطفیٰ کی صفات اور رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ آج کا، نہ صرف آج کا، میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات نور میں بھی یہ فتنے سر اٹھاتے رہے ہیں۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی نبوت کے مدعیان کو، جو مدعی تھے، ان کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور نہ صرف سر جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار صداقت بھی اس کام میں پیچھے نہیں رہے۔ جب وہ اسود انسی نے کیا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان تشریف فرما تھے، تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام حضرت سیدنا زید کو نبوت پر وہ ڈاکہ ڈالنے والے کے خلاف میرے پاک نبی نے اسے روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد مسلمہ کذاب آیا، وہ جھوٹا تھا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت کیا، قیامت سے آگے تک ہوتی رہے گی۔ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، تاجدار صداقت، حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک جریر لشکر، بہت بڑا لشکر، میرے پاک نبی کی نبوت کے دفاع کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ اور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں کہ جب تک ہم مدینے میں ہیں، ہماری رانوں کو بے شک کتے اٹھا لے جائیں۔ جملے دیکھیں کتنے شدید ہیں، لیکن ہم ختم نبوت کے دفاع سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ختم نبوت، نبوت کا دفاع، پاک نبی کی ناموس، میرے پاک نبی کی عزت کا دفاع ہر کلمہ گو مومن کے لیے واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور حلالی بیٹے کی مجبوری بھی ہے۔ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، رسول خدا احمد مجتبیٰ کا دست انور اس کی پشت پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سر جی، جو چاہتا ہے نا شارٹ کٹ سے اسے عزت میسر آئے، وہ مصطفیٰ کی ناموس پہ کام کرے۔ جو چاہتا ہے اللہ اسے عزتوں سے نوازے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع وہ کر دے، عزتوں والی مسند اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ دیکھیں نا سر، جس نے بھی غازی علم الدین کے بارے میں آپ نے سنا پڑھا ہے نا، ترکھانہ دا منڈا سی، داڑھی منڈا سی، شریعت دا اتنا
علم بھی گھٹ رکھتا سی، سچ سادہ بندہ، سٹریٹ فارورڈ، پر خدا کی عزت اور جلال کی قسم سرکار مدینہ کی ناموس کے لیے جب کھڑا ہوا نا، ابھی تک بیٹھ ہی نہیں سکا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی جان، جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا زمانہ ہو جائے پھر خدا کی اس پر نظر ہوتی ہے۔ اور ان معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا چناؤ فرماتا ہے۔ دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ختم نبوت میرے پاک نبی کی وہ عزت ناموس ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا ٹائٹل اگر اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا ہے نبوت کے بعد وہ رسالت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا ستارہ امتیاز ہے وہ رسالت ہے۔ اور اللہ تبارک اور رسالت اور نبوت جو ہے نا سر عبادات سے نہیں ملتی، ریاضت سے بھی نہیں ملتی، روزہ داری پرہیزگاری سے بھی نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ نبوت کے لیے بندہ ولی بن سکتا ہے، بندہ تگ و دو کرنے سے، ولی کامل کی نظر سے، والدین کی دعا سے، مجاہدات سے، عبادت سے، ریاضت سے، پرہیزگاری سے، کسب حلال سے بندہ ولی تو بن سکتا ہے، پر نبی بننے کے لیے اللہ کی خاص کرم نوازی درکار ہے۔ نار بندہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پتہ چلا یہ وہ زمانہ ہے جب کچھ بھی نہ بنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی انبیاء کو تخلیق فرما دیا تھا۔ وہ پہلے نبوت والا معاملہ، بسم اللہ، رسالت والا معاملہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبیوں کو نہ صرف رسول، نہ صرف نبی، میرا نبی نبیوں کا نبی ہے، میرا نبی رسولوں کا رسول ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول اپنی اپنی قوم کا نبی اور رسول تھا، میرا نبی ہر قوم کا نبی ہے، ہر نبی کا نبی ہے، ہر رسالت والوں کا رسول ہے، اور میرے پاک نبی کی عظمت کا سورج ایسا طلوع ہوا ہے، اس وقت بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، قیامت کیا، قیامت سے آگے تک چمکتا ہی رہے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جھوٹ کی تباہ کاریوں پہ 2 حدیثیں پیش کر کے واپس آتا ہوں ختم نبوت کی طرف۔ سر جی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، آج سے 5 سال پہلے ایک جگہ پہ میں نے لیکچر سر دیا تھا، ایسا ایک جگہ پہ نا لیکچر دیا، تو ختم نبوت پہ نا سر عقیدہ کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، وہ لوگ جو مدعیان ختم نبوت ہیں ان کے معاملے میں کیسا ہمارا گوشہ ہونا چاہیے۔ تو بعد میں میرے جاننے والے دوست ٹیچر تھے، غالباً 15-20 سال سروس ہو چکی تھی، وہ کہتے ہیں یار سانو تو پتہ ہی نہ ختم نبوت ہے ہوندہ، بتایا ہی نہیں، کسی نے کام ہی نہیں کیا۔ اور جو ہمارے ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس صرف 3% ویل ایجوکیٹڈ خطبہ حضرات ہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، تو المیہ تو یہ ہے نا، ختم نبوت کا پورا نہیں پتا۔ آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، شان رسالت یا شان توحید کا بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ بعض اوقات جانے انجانے ایسے معاملات، ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ وہ کفریہ جملے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اس لیے فوکس کرنا چاہیے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں ہر 3 ماہ بعد ایک دفعہ، اس بار بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا، کہ ختم نبوت پر بیان ضروری ہے، کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی، بولیے نا، نہیں آئے گا، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جو یہ کہے گا نا ذیلی بروزی، کوئی اکسی، کوئی فوٹو کاپی، کوئی نبی، نانا ممکن ہی نہیں، رب نے وہ سچائی بن چھڑیا جندے وچ محمد نو ڈھالیا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن ہو تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن ہو تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، یا جھوٹا ہے تو مومن نہیں، اگر مومن ہے تو جھوٹا نہیں۔ اب دیکھیں، اور جھوٹ کی خباثت کا عالم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے ان پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے سر ہماری روزمرہ کی معاملات میں کوئی دکاندار ہے، کوئی ریڈی بان ہے، کوئی ملازم ہے، واٹس ایور، جو بھی بائی پروفیشن پیشے کے لحاظ سے جیسا بھی اس کا کنسرن ہے، ہر جگہ پہ جھوٹ، ہر جگہ پہ۔ آپ خود اندازہ کریں گے، ادھر مسجد سے باہر نکلیں،
ہر آپ کو ملنے والا جھوٹ. اور جھوٹ کی پتہ ہے خباثت کیا ہے؟ میرے کریم نے ارشاد میں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس سے اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے. جھوٹ بولنے والے شخص سے 40 میل رحمت کا فرشتہ دور ہو جاتا ہے. ہم نے تو اسے وقت ہی نہیں دی نا. اور سچ، خدا کی عزت کی قسم ہے، سچ مومن کا ترا امتیاز ہے، سچ مومن کا زیور ہے، سچ مومن کی نمائش ہے، سچ مومن کا حسن ہے، اور سچ مومن کا اوڑھنا اور بچھونا ہے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، خدا کی عزت کی قسم. ہم سر گناہگار ہیں، لیکن اگر سچی توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. جانے انجانے میں جھوٹ بولے جا چکے ہیں، ہم توبہ کریں گے. ان اللہ غفور الرحیم، وہ رب معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے. جانے انجانے میں جھوٹ بول چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے. ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. سنیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں. منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب معاہدہ کرے گا معاہدے کو توڑ دے گا. منافق کون ہے؟ کافر سے بھی سنگین مجرم کو منافق کہتے ہیں، مشرک سے بھی غالباً سنگین مجرم کو منافق کہتے ہیں. اگر کافر جہنم کے چوتھے گڑھے میں جائے گا، چوتھے گڑھے میں جائے گا، تو یہ منافق 7ویں یا 6ٹھے گڑھے میں جائے گا. جہنم کا جو شدید ترین درجہ ہوگا اس درجے میں وہ جائے گا جو منافق ہوگا. جو زکا بھائی ملیں گے تو انداز اور ہوگا، جب یہ پشت موڑ کر واپس چلے جائیں گے انداز بدل جائے گا. منافق حاجی صاحب وہ ہوتا ہے جس کے 2 چہرے ہو، جو اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو. میرے کریم نے فرمایا مومن کھرا ہوتا ہے، جیسا اندر ہوتا ہے ویسا ہی وہ باہر ہوتا ہے. اور منافقوں کی علامات آپ دائیں بائیں یمین و یسار میں یا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے کہ آیا کہ ہم سے تو کوئی منافقت نہیں نہ ہو رہی. جب وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. نہ پنجابی اچ کہندے نو بندہ ہوندا ہی گل دے نال ہے، جیندے نال گل نہیں ہوندی کیڑی عزت ہے. مومن جب ایک دفعہ عہد کر دیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے، پھر وعدہ خلافی نہیں کرتا. نہ پھر جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اور اگلی بات بھی سن لیجئے گا، جب عہد کر دے تو پھر عہد پر کھڑا رہتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں، غلام سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے اے بندہ نواز، اے محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، آپ سے مجھے ایک کام ہے، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، آپ یہاں کھڑے ہو کر میرا انتظار کیجئے. میں نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس واقعے کو پڑھا ہے. ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کریم آقا 3 دن اس کا انتظار کرتے رہے، 3 دن اس کا انتظار کرتے رہے. 3 دن کے بعد اسے یاد آیا میں تو رب کے یار کی خدمت میں عرض کر آیا تھا. دوڑ کر پہنچتا ہے، پھر میرے رحمتوں والے پاک نبی نے غصہ نہیں فرمایا، جلال نہیں فرمایا، بلکہ جمال فرمایا. مسکرا کر فرماتے ہیں یار تو مجھے پریشانی میں ڈال کر چلا گیا، میں یہاں تیرا انتظار کرتا رہا تو مجھے بھول گیا. یہ ہے وعدہ، یہ ہے وفا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار سے معاہدہ کیا تھا، کفار سے معاہدہ کیا، ایک میرے پاک نبی کا غلام بڑی مشکل سے، بڑی مشقت سے، بڑی ماریں کھا کر کفار کی جیل توڑ کر، ان کے ضابطوں کو توڑ کر جب نکل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ حاضر ہوا، پیچھے کفار پیچھا کرتے کرتے غلام کے آ گئے، میرے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ابھی پانی نہیں پیا تھا،
تہبند صرف باندھا تھا، پورا جسم لو لہان تھا، بڑی مشکل سے سرکار مدینہ کے در نور پر پہنچا، پیچھے سے کفار بھی آ لیے اور کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا اور آپ کا عہد ہوا ہے کہ اس عہد کے دوران اگر کوئی مکہ سے مدینہ چلا آئے گا آپ کو اسے لوٹانا پڑے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو کریم فرمانے لگے میں اپنے عہد پر، جی بسم اللہ، میں اپنے عہد پر پکا ہوں، قائم ہوں۔ ہاں میرا غلام بڑی مشکلات سے آیا ہے، مینو چر ہویا مینو ترلے لیندیاں تے موڑ میرے ول واگاں، ایک بار جو خواب میری وچ آمے میں ساری عمر نہ جاگا۔ کتنی سر مشکلات کو برداشت کرتا ہوا، کتنی صحبتوں کو سینے سے لگاتا ہوا، دشوار گزار رستے سے، کفار کی قید سے بھاگ کرانے والا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لو لہان تھا، پسینے سے شرابور تھا اور پیاس نے اس کا برا حال کر رکھا تھا، اب آدھا پانی نہیں پیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلام کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا نبی اپنے عہد سے ہٹ جائے؟ غلام نے عرض کی یا رسول اللہ جان تو جائے پر مصطفیٰ کی شان میں آنچ نہ آئے۔ یا رسول اللہ آقا کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلو، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ ایک جان کیا ہزار جان، کروں تیرے نام پہ قربان، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ میں واپس جاؤں گا، میرے یہ ٹکڑے کر دے، مجھے لو لہان کر دے، مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ آپ نے فرما دیا تو آپ کی لاج یہ غلام رکھے گا۔ نہ صرف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان کے معاملے میں بے مثل اور بے مثال تھے، بلکہ آپ کے غلام بھی۔ اسد عدنان صاحب نال کمٹمنٹ ہوگی، حاجی صاحب نال کمٹمنٹ ہوگی، اجے گھنٹہ نہیں ہونا تو فون کر کے آخنا سر جی میری تو صلاح رہ گئی۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ پہلے تو نے عہد کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کر، کوئی معاہدہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کر، اگر سوچ سمجھ کے کر لیا ہے پھر اتھے قائم رہے، ٹک لا دے۔ حاجی اقبال صاحب کہتے ہیں پھر ٹک لا، ڈٹ جا۔ You should firm at your decision and suggestion۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے فیصلے پر ڈٹ جائے، اور ہم کوشش کریں گے، ہم پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نور کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ باتیں ہم میں ہونی چاہیے۔ مومن جھوٹ نہیں بولنا، آج سے جڑے اگے بول لیں انہاں دی معذرت، انہاں دی اللہ سونے کو معافی۔ یہ غلط کہتے ہیں لوگ کہ مینوں پنجابی اکثر سنن نو نا حاجی صاحب ملتا ہے کہ ساریاں سچیاں کیتیاں جھگے نہیں وسدے، وہ بڑے کوڑے جڑے یہ گل کریں دے۔ توجہ ہے اب آپ سر جی؟ آپ نے اب سینئر ہم سے سینئر سٹیزن تشریف فرما ہے، آپ دونوں ماشاءاللہ، ایک گل میں کہ ساریاں سچیاں کیتیاں جھگے نہیں وسدے، جھوٹ ہے یہ۔ ہاں، جس طرح گھر سچی باتیں کرنے سے بستے ہیں نا، یہاں پہ شادی والا معاملہ، لڑکی لڑکے کو دیکھنے والے، ان کے گھر والے بھی آ گئے، ان کے گھر والے بھی آ گئے، جھوٹوں کا جتنا بھی بڑا محل بنائیں گے بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ سچی بات کریں گے، جو انٹوٹ رشتہ وہاں پر قائم ہوگا، ساری زندگی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ، مجھے کیا ضرورت ہے، میں 5 ایکڑ کا مالک ہوں تو میں کیوں کہوں میں 25 ایکڑ کا مالک ہوں؟ انہیں پتا تو چل ہی جانا ہے۔ نا مومن کو کھرا سچا ہونا چاہیے۔ آئے سنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن میں ہر عیب ہو سکتا ہے شرک کے سوا، مفسرین کہتے ہیں، پر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ لے نظر، ہر عیب ہر پریشانی ہو سکتی ہے پر وہ جھوٹا
نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مومن سچا ہے. سنیں حدیث پاک. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، ترغیب ترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 67 میں لکھی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں مومن کی تخلیق ہر خصلت پر ہوتی ہے. دا کریشن آف فیتھ لور، مومن کی تخلیق ہر خصلت پر ہوتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے. یہ حدیث پاک ہے. مومن کی تخلیق حافظ جی ہر خصلت پر ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی بھی خصلت بری عادت ہو سکتی ہے، پر مومن نہ خائن ہوتا ہے اور نہ ہی جھوٹا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے سر، میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس امانت نہیں نا اس کے پاس ایمان نہیں. جس کے پاس امانت نہیں نا اس کے پاس ایمان نہیں. خدا کی عزت اور جلال کی قسم سر جی میرے پاک نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. ابھی پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. ابو جہل سے لے کر ابو لہب تک مکہ والے جتنے بھی تھے اپنا قیمتی سامان اٹھاتے اور محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دیتے اور کہتے اے محمد بن عبداللہ تجھ سے بڑھ کر ہم نے نہ کوئی صادق دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی امین دیکھا ہے. بولو بولو. عظمت تو وہ جو دشمن بھی سر چڑھ کر بولے. جادو کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. جادو اسلام میں کل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے. ہاں ہاں میرے پاک نبی کی صداقت اور امانت کا حضرت جی عالم یہ تھا، کفار بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی امانتیں لاتے اور اس چیز کا اظہار کرتے کہ پیارے محمد اس کرۂ ارض پر تجھ سے بڑا نامین ہے اور نہ ہو سکتا ہے. حالانکہ نہ صرف سر اعلان نبوت، میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے نا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا علی یہ امانتیں تیرے ذمہ، صبح ان کو لوٹا کر تو بھی پیچھے پیچھے آ جانا. اس پہ باتیں بڑی ہیں کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والا ٹاپک نہیں. پتہ چلا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار دشمن بھی ہو گئے تھے نا پھر بھی امانتیں سبحان اللہ. کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی ہستی بنائی نہیں. جب سر جی رسولوں میں کوئی میرے پاک نبی کے جوڑ کا نہیں، انبیاء میں سر میرے پاک نبی کے آپ کو حدیث سناتا ہوں مزہ آئے گا، جوڑ کا نہیں تو مرزا جیسے بدصورت. وہ کیمرہ مین انہوں آکھے میں ایک کتاب پڑھیا مرزا صاحب آنکھ کھول لو اوپن یور آئیز تصویر اچھی بن جائے. تو وہ ہزار کوشش کے باوجود ایک آنکھ نہیں کھول سکتا تھا اور پھر جیسے بنتی تھی بنا دی. ہمارے ایک نا سر اپنا خانے وال کے مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں موٹر وے تھے نا ایک لائٹ والا ٹرک نہیں گورنمنٹ چلن دین دی تے ایک لائٹ والا نبی کیویں چل سی. جو انبیاء ہوتے ہیں نا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب، جو انبیاء ہوتے ہیں نا سر حافظ صاحب سے پوچھ لیں، آپ خود پڑھ کر دے دا کریکٹرسٹکس آف اے پروفٹ، آپ گوگل پہ لکھیں گے لکھ لیں گی باتیں. نبی کے خصائل، نبی کے جو بنیادی خصائل ہیں نا، نبی سونا بوں ہوتا ہے، حسین و جمیل ہوتا ہے، وہ عیب سے پاک ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے انل خطا، اور پھر وہ جس پر سر نظر کرم کر دے نا بیمار تندرست ہو جاتا ہے. اور جو ہوئی غلاظتوں کا ڈھیر، بیماریوں کا مرکز. اور ایک بات نبی کی خصائل میں سر جی یہ ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے اسی جگہ نبی کی مرکز بھی ہوتی ہے، نبی کا مزار بھی ہوتا ہے. اور جناب محترم واش روم میں مرا اور اعلان وہ اس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چاہیے. یہ کتاب بڑی زبردست تھی سر، میں لایا ہوں اس میں کچھ نا امیر کاظماں مرزا قادیہ کہ کوڑیاں دا سلطان، کوڑیاں دا سردار، اسے ابھی تک اپنی زندگی میں مرزا قادیانی
اسے اپنی زندگی میں یہ فائنل کنکلوژن پر یہ نہیں پہنچ سکا کہ میں مرد ہوں یا عورت، اس کو ابھی تک اپنی جنس کا نہ پتہ چل سکا ہو. وہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. ایک بار زچہ بھی بنتا ہے اور دوسری بار بچہ بھی بنتا ہے. جسے اپنے آپ کا نہیں پتا وہ رسالت مآب پہ انگلی اٹھائے گا. اس نے ہر نفوس قدسیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اتنا بدبخت اور خنزیر تھا کہ کائنات عالم. کبھی کہتا ہے میں میسا ہوں، حضرت میں عیسیٰ ہوں. اب اس کے ہی چاہنے والوں نے پوچھ لیا عیسیٰ تو فلاں فلاں جگہ پر اترے گا اور تو ہندوستان میں پیدا ہوا، اور میں وہ بھی میرے تابع ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس کی اپنی کتابوں میں اس کا دفاع کوئی نہیں کر سکتا. اور عجیب لوگ ہیں، میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو مجھے پتہ چلا ہے، پروفیسر تھے ترچنیوٹ میں، وہ بھی قادیانی ہو گئے. اتنا بھی بندہ جاہل نہ ہو سر، اتنا بھی بندہ جاہل نہ ہو کہ اس میں یاسر بھائی اچھے برے کی تمیز ہی نہ رہ جائے. میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ہر تحریر لکھنے والا نا، ہر تحریر لکھنے والا، چاہے اس کی تحریر 1500 صفحوں پر مشتمل ہو نا، جب وہ ختم کرتا ہے اس خاتمے پہ اپنے سگنیچر کرتا ہے، اس پہ اپنے اسپیسیمن ڈالتا ہے. سر آپ تو ماشاءاللہ جانتے اس پہ کہ اب میری تحریر ختم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، اینڈ پہ وہ بھیجا جو خاتم النبیین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا والا سوفا یؤتیک ربک فترضی، اے میرے محبوب تیری ہر رضا کو پورا کیا جائے گا. اور پھر فرمایا محبوب تیرا ذکر بلند رہے گا، ورفعنا لک ذکر، تیرا ذکر. اور پھر فرمایا محبوب تیرا آنے والا زمانہ، جی تیرا آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے اگر یہی نبوت معاذ اللہ استغفر اللہ میرے منہ میں کھا کو اللہ نے کسی اور کو دینی تھی تو مصطفیٰ کا آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بہتر کیسے ہو جانا تھا؟ ہاں کیا فرماتا انکا لعلی خلق عظیم، محبوب تیرا خلق سب سے بہترین، تو اخلاقیات میں ایسے مقام پر پہنچا ہے جس مقام پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اور سر یہ تو ہے ہی بندہ ہی غلیظ ہے، جب بھی بولا جھوٹ بولا. اور اس کو پڑھ کر دیکھیں، اس کی کتابوں میں انہاں دیاں گلاں نہیں سننیاں، مرزائیاں دیاں گلاں نہیں سننے، مرزائیاں دیاں وہ دیاں جڑے بکواسات ہیں وہ پڑھنے ہیں. اور سر جی ہر نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت والا ہوتا ہے، ہر نبی صحیفے یا کتاب والا ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص اعلان نبوت کرے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہو، اور جو شخص کہے نا کہ ہاں کوئی دلیل، کیونکہ دعویٰ اور دلیل لازم و ملزوم ہیں، they are integrated with each and other، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دعویٰ اور دلیل، دعویٰ اور دلیل. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو کہے نا کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں، اور اگلا بندہ، سر دیکھیں ایک کلام کرنے والا ہوتا ہے، ایک کلام سننے والا ہو. کلام سننے والا یہ کہے نا دلیل دکھا، وہ کہتے ہیں میرا فتویٰ ہے، وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر. بولے ذرا نا مرزائی کائنات عالم میں لعین ترین کمینہ ترین شخص ہے، اور اس پر اللہ کی لعنتیں ہیں. خدا را اپنے ایمان کو بچائیں، ان خنزیروں کی صحبت سے بچیں. آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ کسی معاملات میں آپ سے انٹر لنکڈ ہے تو اس کو دفع کریں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنتیں. اور میرا ایک تو میں نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ میرا کزن ہے بڑا، وہ چیف کیش آفیسر ہے نیشنل بینک میں، اس کی ادھر اپوائنٹمنٹ تھی کچھ عرصہ کے لیے. وہ کہتا ہے جتنی بھی ہائی فائی پرسنالٹی والے آ جائیں نا ان سے اتنی غلیظ قسم کی بدبو آتی ہے نا. آپ نے بھی کچھ
اتنی جی غلیظ بدبو آتی ہے نا جس کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا. میں تو کہتا ہوں یہ خنزیر سے بھی بدترین مخلوق ہے جو میرے پاک نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالے. انہوں نے اپنا ہی منہ کالا کرنا ہے. میرے نبی کا تو نام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور قیامت کیا، قیامت سے آگے تک ہی بلند رہے گا. وہ اس لیے کہ غیرت مند سنیوں کا غیرت مند بابا کہہ گیا ہے سب سے اعلیٰ ہولا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی لیے میں بار بار فوکس کرتا ہوں کائنات میں حضرت جی سب سے بڑا خدا ہے خالق ہو کر، اور خدا کے بعد سب سے بڑا محمد مصطفیٰ ہے مخلوق ہو کر. بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بس خدا ہی ان سے بڑا ہے. اللہ اکبر. کبھی نا 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 نا، بالکل نہیں. میں نے جس طرح پہلے عرض کی ہم تو نبیوں کو مصطفیٰ کا ثانی نہیں مانتے، اور ان جیسے خنزیروں کو کیسے مان لیں. اللہ اکبر کبیرہ. سنیں میرے پاک نبی نے کیا فرمایا تھا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم فرمانے لگے اے میرے غلاموں، میری امت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے، سبھی کے سبھی جھوٹے ہوں گے. وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، پر سن لو انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کریم نے اس وقت بھائی جان بتا دیا there will be 30 liar who shall claim that we are the prophet of Almighty Allah, but they are all will be liar. I am the lost prophet of Almighty Allah. نا سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. نا کوئی ہوئے تھے آوے نا. یہ ختم نبوت بڑا ضروری ہے، اس پہ ایمان ضروری ہے. ان سے ڈسکشن نہیں کرنی، اگر کرنی بھی ہو تو کہو لاؤ اپنا قرآن، لاؤ اپنی شریعت، لاؤ اپنی ریگولیٹڈ الہامی کتاب. کتاب بھی مصطفیٰ کی، شریعت بھی مصطفیٰ کی، اللہ کی عطا سے نماز بھی مصطفیٰ کی، حج بھی مصطفیٰ کا، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، جتنا بھی روشن دین ہے یہ سارا کا سارا دین مصطفیٰ کا. تو اگر سچا بننے کی ناپاک جسارت کرتا ہے، لا اپنی الہامی کتاب، لا اپنا قرآن، لا اپنی شریعت، لا اپنی نماز، لا روزہ، لا حج، زکوٰۃ، خیرات. تو میرے پاک نبی کی اولاد کے بچے حضرت سیدنا مہر علی کا مقابلہ نہیں کرتا، پیر علی کا کیسے کرے گا. حضور سیدنا مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. حضرت حضور سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی دفعہ اس کی طرف پیغام بھجوایا. آنے کریپیڑ بنیے. میں نے معاہدے کی بات کی، معاہدہ کر کے نا، معاہدہ کر کے کہ تم بھی بیٹھ جانا میں بھی بیٹھ جاؤں گا. سر ایسا ہی ہے نا، آمنے سامنے بیٹھ کر تیرے سامنے بھی قلم اور کتاب ہوگی، میرے سامنے بھی قلم اور کتاب ہوگی، تو بھی تحریر لکھنا، میں بھی تحریر لکھوں گا. جو اچھی لکھ جائے گا نا وہ سچا ٹھہرایا جائے گا. ایسا ہی ہے سر، میری اصلاح فرمائیے گا. پیر فرمانے لگے سید زادہ، جب بھی سر دین پہ مشکل وقت آیا ہے نا، قربانی دینے والے کوئی اور نہیں، علی کے لال. آپ دیکھ لیں، سیرت پڑھ کر دیکھ، اس تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لیں. ہم یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اصحاب نے نہیں دی، باقی نے بھی دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر ہم علی المرتضی شیر خدا کو جب سلام کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حیدر کرار کو سلام کر کے
گھر یار کی نفی کر رہے ہیں. نہیں بھائی جان، یہ مہربانی، ایسا آپ نے المیہ نہیں ذہن میں ایمبیگوٹی نہیں پالنی. جب ہم حیدر کرار کو سلام کرتے ہیں تو یار غار کی محبت بھی شامل حال ہوتی ہے، اور جب ہم یار غار کا ذکر کرتے ہیں تو حیدر کرار کی بھی یاری کی خوشبو اس میں شامل ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، جب دین پر کڑا وقت آیا ہے، جب بھی اسلام کے دفاع کرنے کے لیے ضرورت پڑی ایسی مرد مجاہد کی، تو اس چشم فلک نے دیکھا کبھی سر اٹھانے والا حسین بن علی تھا، ہاں کبھی سر اٹھانے والا مہر علی تھا، کبھی دین کو ہلانے والا ہند الولی تھا، اور کبھی بغداد میں اسلام کی ترویج کا جھنڈا اٹھانے والا غوث جلی تھا. قربان جاؤں. حضور سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، تو بات کرتا ہے تفسیر لکھنے کی، میں بھی قلم رکھ دوں گا، تو بھی قلم رکھ دینا، اور میں اپنی قلم سے کہوں گا. یہ غازی تیرے اسرار بندے جنہیں تو نے سکھلایا ہے ذوق خدائی، تو بھی قلم رکھ دے، میں بھی رکھ دوں گا. اور او جھوٹے مرزے، تو بات کرتا ہے آج مہر علی کو مردے بھی زندہ کرنے پڑے. بولو یارو، آج مہر علی کو مردے بھی زندہ کرنے پڑے، میں مردے بھی زندہ کر کے دکھاؤں گا. خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، منٹو پارک کے نزدیک پیر سیدنا مہر علی شاہ نے تقریر کی، فرمایا آج گر میں راوی کو حکم دیتا اے راوی رخ بدل کر میری طرف بہنا شروع کر دے. جب یہ حضور کی محبت میں اور دفاع نبوت پہ، ختم نبوت پہ سر دو چار باتیں کی نا، تھوڑی آپ کے چاہنے والوں کو عجیب لگی، تو پیر سیدنا جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، واہ سیدو واہ، کندھے پہ نا ہاتھ رکھ کر نا کہنے لگے، شاہ جی مہربانی کرو، یہ شریعت ہے، وڈے دعوے نہ کرو. آپ مڑ کے نا آندن، شاہ جی فانو پتہ ہے نا، وہ جو ان کی زبان ہے نا، وہ اس سائیڈ والی، اس کا ٹچ اور ہے. آپ فرمانے لگے، شاہ جی پتہ نہیں نا مجھ قلعے دے سر تے زور لیندی. ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں، کیا لطافت ہے. آپ فرمانے لگے، شاہ جی خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، جب میں گفتگو کر رہا تھا میری پشت کے پیچھے سید الانبرار، سید الانبیاء، محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کا جلوہ تھا. فرمایا اے مہر علی، اے مہر علی، آج تو کہتا جا، آج تو کہتا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد فرماتا جائے گا. ہاں خدا کی عزت اور جلال کی قسم، پیر سیدنا مہر علی کو یہ خاص قسم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری امام الانبیاء نے عطا فرمائی تھی. جب کریم نے خواب میں تشریف لا کر مہر علی کو کہا، فرمایا مہر علی تو میرا بچہ ہو کر میری سنتیں چھوڑ رہا ہے، تو پھر کرم ہوتا رہا، مہربانی ہوتی رہی. کریم کی بارگاہ میں مدینہ پاک حاضری کے لیے گئے تو فرمایا پیارے مہر علی، ہاں ہند میں ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے، ہند میں ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اس فتنے کے دفاع کے لیے ہم نے تیرا انتخاب کیا. اللہ اکبر کبیر. قربان جاؤ. پھر آیا، میں جو بات کر رہا تھا، فرمایا انج کرو انہوں میرے سامنے لے آؤ، مرزے نو. سر عید کیا، آیا نہیں. 3 دن پیر سیدنا میرے، میں نے جو حدیث سنائی ہے ڈائریکٹ اس پہ فٹ ہوتی ہے. جب عید کرے گا عید کو توڑے گا، جب بات کرے گا جھوٹ جھوٹ بولے گا، یہ منافق کی علامت ہے. یہ تو نبی اسے ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ارے او بدبختو، پہلے اسے انسان تو ثابت کر لو، پھر مومن کے لوازمات اس پہ ڈالیں گے. میں تو کہتا ہوں وہ مومن کیا، مومن کے قدموں کے ساتھ اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا.
ہاں جی اللہ اکبر، نبی تو بات ہی اور ہاں۔ اور سر جی نہ صرف اس جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، ان دے منن والے تے بولے 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 ذرا، میں ڈرتا نہیں ہوں، ڈرنے والی باتیں اور ہوتی ہیں۔ جو مرزا کو سچا مانے اس پر بھی لعنت ہے، اس کے ماننے والے پر بھی لعنت ہے، انہوں جہاں جمعہ اس تے بھی لعنت ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں پر مصطفیٰ کی شریعت کے غدار نہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ انہوں دا اخلاق آلہ، یہ آلہ، ورنہ کہ بندے دا پتر بن۔ ہمارا بد اخلاق ترین شخص بھی جو مصطفیٰ کا کلمہ گو ہو، ان جیسے عبادت گزار سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس اخلاق کا کیا کرنا جس میں مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہی نہ ہو۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھیے گا، میرے کریم نے سر جی، میرے کریم نے فرمایا 30 جھوٹے۔ اس وقت ایک آدھ آیا تھا کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نور میں، جب میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا، اس وقت اسود انسی تھا یا ایک آدھ اور تھا، ہاں، لیکن میرے کریم نے ان دونوں کو ملا کر 28 دجال کا ذکر فرما دیا۔ لوگ آندے کل دا نہیں پتا، کمبلیا تو کل دی گل کرنا ہے، 1440 سال بعد جیڑا ہونا ہے میرے پاک نبی نو او دا بھی پتا۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، توجہ ہے بولنا میری جان، توجہ بھرا ہو کے نہیں بولنا، توجہ ہے جو نہیں، مسلم شریف دی حدیث پاک، سبحان اللہ بڑھتا ہے بھائی جان۔ ہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسی جماعت اٹھے گی، قرب قیامت ایک ایسی جماعت اٹھے گی جو حق کا جھنڈا لے کر نکلے گی اور زمانے پر چھا جائے گی۔ ہاں ان میں جو مجاہد شامل ہوں گے، ان میں جو مجاہد شامل ہوں گے، میں ان کی شکلوں سے بھی واقف ہوں، ان کے ناموں سے بھی واقف ہوں، اور ان کے والدین، انہاں دے پیو دا نامی میں جاننام تے جس گھوڑے تے او سواری کرسن میں کو اس گھوڑے دا بھی پتا ہے، ان دے رنگ دا بھی پتا ہے، ان دی نسل دا بھی پتا ہے، تے ان دے قدو قامت دا بھی مفسرین نو ملا لما پتا ہے۔ اے دسو جڑی جماعت اجے آئی نہیں، پاکستان تے افغانستان دے درمیان چوٹھڑ والی جماعت جو جہاد کا علم لے کر نکلیں گے، جہان پر چھا جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، وہ جماعت جب ان لوگوں پر دھاوا بولے گی، ایک شخص دوڑ کر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا، پتھر بول کر کہے گا اے محمد کے غلاموں، یہ محمد کا دشمن ادھر بیٹھا ہے، اسے بھی کاٹ کر رکھ دو۔ بتاؤ یار، اپنے سینے کو تھام کر جس نبی نے ہر بچہ نا سر مزیدار، میں نے تو بڑا مزہ آیا، ہر بچے کی جو ہے نا اورینٹیشن، اس کی تخلیق اس کے باپ کے پشت سے، اس کے نطفے سے ہوتے، جڑے یہ بنے ہی کا ہی نہیں بولتے نہیں، مزہ لو نا، جو بھی بنے پتہ نہیں کب، جس کو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کب، اس کا پتہ ہے جب۔ ہائے 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 قربان جاؤں، ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، ہاں قربان جاؤں، ہو سب سے اعلیٰ اولا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ۔ اللہ دی عزت جلال دی قسمیں، کائنات میں وہ ترازو بنا ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے علم کو تول سکے، علم کو تول سکے، سخاوت کو تول سکے، فیاضی کو تول سکے، میرے پاک نبی کے کمالات کو تول سکے۔ اے زمانے والوں، اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے گن کر، پر جب باری آئی حسنین کریمین طیبین طاہرین اکملین اشرفین دے نانا جان
دی رب فرمایا محبوبہ ہڑتے کو کے گڑ گڑ کے دے ماں، تیرا آنا معجزہ، تیرا جانا معجزہ، تیرا زمانہ معجزہ، تیرے ہر اوصاف معجزہ، تیرے سر نور کا بال معجزہ، تیری پشانی معجزہ، تیری آبرو معجزہ، تیری آنکھ معجزہ، تیرے دور و نزدیک سے سننے والے کان معجزہ، تیرے وہ لب جن لبوں پر خدا بولتا ہے وہ لب بھی معجزہ، اور سب سے اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، سب سے اعلیٰ صلی اللہ ہو، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل۔ قربان جاؤں، میرا ٹاپک نہیں معجزات مصطفیٰ، وگرنہ خدا کی عزت اور جلال کی قسم کائنات عالم میں مصطفیٰ کے لعاب دہن کی اتنی پاور ہے کہ کائنات بھر میں جتنی بھی مٹھاس ہے، جتنی بھی خوشبو ہے، جتنی بھی کستوری اور عنبر ہے، ساری کی ساری اکٹھی کر دی جائے، جو جنت میں ہے، جو اس جہان میں ہے، ایک طرف وہ ساری خوشبوئیں ہو اور دوسری طرف حسین کے نانے کا پسینہ ہو۔ ارشد بھائی مقابلہ there is a no comparison, there is a no combination. نانا مصطفیٰ جان امام نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاک نبی کے لعاب پہ بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کائنات عالم میں اور جنت میں جتنے بھی سلسبیل والے چشمے اور نہریں کوثر سمیت بہتی ہیں ان میں اتنی تاثیر نہیں جتنی محمد مصطفیٰ کے لعاب میں تاثیر۔ بولو یارو کیا کرتے؟ اور سر میں اگلی بات کروں نا عظمت مصطفیٰ پہ تو خدا کی عزت کی قسم ہے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے گی۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں نور کو جو جگہ چوم رہی ہے نا، جہاں پہ میرے پاک نبی تشریف فرمائے نا، یہ ہر مسلک ایچ اینڈ ایوری اسکول آف تھاٹ، کوئی وہابی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، سوائے دوسرے لوگوں کو، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مٹی جو خاک مصطفیٰ کے قدمین شریفین، مصطفیٰ جان رحمت کے جسم نور کو چوم رہی ہے، خانہ کعبہ تو افضل ہے۔ کوئی نہ مانے دکھاؤں گا، منواؤں گا نہیں۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں میرا دل بھی میرے ہی نال دائے، مدینے دے جلوے بال دائے، پڑھلا پڑھ لیا اس سکیدہ جڑ در تو نہ خالی ٹارنا۔ میرے آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، میرے آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دی کروڑاں دیاں بولی۔ یہاں پہ شاعر نے تو کہا ہے ہزاروں کی، ہزاروں نال چھو نہیں پرندہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جو مٹی جو خاک پاک مصطفیٰ کے جسم نور کو چوم رہی ہے وہ باقی مسجد نبوی سے افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، خانہ کعبہ سے افضل ہے، بیت المقدس سے افضل ہے، ہاں ہاں، کوثر سے افضل، سلسبیل سے افضل، نہر حیات سے افضل، بیت اللہ سے افضل، بیت المعمور سے افضل، ہاں ہاں، عرش سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، جنت کی ہر عظیم سے عظیم چیز سے افضل، مقام محمود سے بھی افضل۔ جواب ملا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس کو نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو جائے وہ کیا عرش اعظم سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چومنے والی مٹی سب سے افضل۔ وہ کچھ میرا بیٹا ایک نعت یاد کر رہا ہے، وہ اس کا ایک بول مجھے پوری تو نہیں آتی، وہ کہتا ہے کہ جنت میں نا ہر چیز ہے
جنت میں شاعر کہتا ہے جنت میں ہر چیز ہے پر جنت میں مدینہ نہیں، پر مدینہ وہ ہے جس میں جنت بھی ہے. something like that. اس طرح کا کوئی مفہوم ہے، نیکسٹ میں انشاءاللہ لکھ کر لاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ جنت میں سب کچھ ہے، مدینہ نہیں، پر مدینہ وہ ہے جس میں جنت بھی ہے. ہاں ماں کیا ہے حافظ جی حدیث باب، ماں بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جڑے میرے گھر تے میرے روزے دے درمیان، میرے ممبر تے میرے روزے دے درمیان، سارے اسی طرح حدیث جڑی میرے ماں بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کائنات عالم میں. ہاں اگر جنت ہے تو اس جگہ پر ہے جس جگہ پہ مصطفیٰ نے کثرت سے آنا جانا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، صدیق نبی کی صدیقہ زوجہ، مومنوں کی ماں فرماتی ہے شاید یہ جنت کا ٹکڑا اس لیے بھی بن گیا ہو کہ مصطفیٰ کا یہاں پہ آنا جانا مزہ نہیں آ رہا، آنا جانا. یارو بتاؤ نا وہ جگہ جو مصطفیٰ کے قدمین شریفین کو چوم لے وہ بن جائے جنت سے بھی اعلیٰ. جیڑی مصطفیٰ نو چومے وہ جنت تو اعلیٰ، تے جنو مصطفیٰ ایک کری نہیں بار بار چومے. اللہ اکبر کبیر. سمجھیے گا بات سر، کیا جملے ہیں، اللہ اکبر. ادھر مصطفیٰ چومے جا رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ. میں بات اکثر پہلے بھی سر جی سمجھاتا ہوں کہ چومنے والا، اگلی بات حافظ جی یہ غیر مکلف ہے، مکلف بھی نہیں ہے. فضائل کی رفتار میں نا آگے بڑھنے کے لیے پہلے مکلف ہونا ضروری ہے، غیر مکلف تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. چومنے والی کون ہے؟ خاک. چومنے والی کون ہے؟ یہ غیر مکلف ہے اور یہ مفضول ہے. ایک ہوتا ہے افضل، ایک ہوتا ہے مفضول. توجہ ہے، خاک پہلے نمبر پہ مفضول ہے، دوسرے نمبر پہ غیر مکلف ہے. اب اس نے چوما مصطفیٰ کو، جنت سے بڑھ گئی. آئیں ایک اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جس کو مصطفیٰ نے چوما. سارے نہیں بول رہے یار، ایسا توجہ ہے یا نہیں؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل گفتگو بھی ختم ہو گئی. کائنات عالم میں اس خاک جس نے مصطفیٰ کو چوما وہ تو جنت سے افضل ہو گئی. مصطفیٰ کو چومنے سے، مصطفیٰ کو چومنے سے ایک ہے لال علی کا، ایک ہے لخت جگر زارا پاک کا، نام نامی، نام نامی اس میں گرامی، حسنین کریمین طیبین طاہرین اکملین اشرفین شریفین سعادتین منورین، علی دلالن پر چمڑالا. کوئی اور نہیں، امام الانبیاء ہے چومنے والا، کوئی اور نہیں، محبوب خدا ہے. جو چیز مصطفیٰ کو چومے وہ جنت سے افضل، اور مصطفیٰ جنہوں ایک تیری نہیں. حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت ہوتے. حسین دا کوئی اصول لکھ لے، زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساقی بدلے میخان نہ بدلے، مگر حق تو نہ بدلے. حسین لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دشتا عمر دے نالے. حسین تیرا، حسین میرا، حسین جگ دا، حسین رب دا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا. حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت. شہید زندہ ہے تا قیامت. حسین اعلیٰ، حسین اولا، حسین اکرم، حسین اشرف، حسین قاری کربلا دا. حسین لئی نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پاک.
عظمتیں سمجھنی ہے تو سملرٹی کو آپس میں کمپیئر کرے، تجھے حسین سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے، پھر کسی شاعر نے یوں کلام کر کے قلم توڑ دیا، وہ فرماتے ہیں رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے میں حسین کی، انج نہیں یار، ہاتھ چاہ کے حسین نو سلام کریے، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین پنجتا دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین گودے نبی چپلیا حسین تیرا امام جلیا، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے۔ اللہ سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا